وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فی شان حبیبہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا مخاطبا للمؤمنین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و حبیبک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و حبیبک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و حبیبک. طرف دیکھنا شروع کر دیں. یہ کیا ہے؟ ہم دیکھا ہے تو پھر ہٹا لو. توجہ میری طرف کرو کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں. ہاں اس طرح نا آوازاری ہو جاتی ہے، پھر بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. ایسے لگتا ہے کہ لوگ سننا نہیں چاہتے. تو جب سننا نہیں چاہتے تو سنائیں کیوں بھائی؟ جس کو شوق ہو نا اس کو سنایا جاتا ہے، دوسرے کو نہیں. اس لیے لوگ محفلیں کراتے ہیں تو پتہ کنے کنے پیسے دے کے بلاتے ہیں. اگر کسی نے کنجر نچانے ہیں تو تب بھی پھر دھیان سے سنتے بھی ہیں، حتیٰ کہ ساتھ خود بھی ناچتے ہیں. اور اگر کوئی تقریر وقت کے لیے بلاتا ہے تو وہ بھی سنتا ہے بیٹھ کے. اگر کوئی نعتوں کے لیے بلاتا ہے تو وہ نعتیں سنتا ہے. اگر کوئی قرآن پاک سننے کے لیے بلاتا ہے تو قرآن پاک سنتا ہے. اور اگر آپ کہیں نیٹ پہ دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو مجمع ملے 1990-92-93 کی بات ہے یا اس سے پہلے بھی. قاری عبد الباسط آیا کرتے تھے پاکستان میں، تو لاہور میں شاہی مسجد میں ان کی تلاوت ہوا کرتی تھی. تو مسجد بھری ہوتی تھی لوگوں سے، اتنے لوگ آتے تھے وہ ان کی تلاوت سننے کے لیے. تو جب بندہ آ جائے نا تو پھر ادھر ادھر کوئی قسم کوڑا اور پھر سستی، پھر نالائکی، پھر باتیں، پھر یہ بات کہ جیسے ناپسندیدہ ہو محفل میں بیٹھنا، یہ تو پھر بات اچھی نہیں ہے نا. ایکٹیو ہو کے بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنے اور سنائے. تو کوئی کہے نہ سناؤ تو یہ اعزاز ہے. اور مجھے وہ بات بیچ میں اور آ گئی، یاد آتا ہے کہ سوائے ایک مرتبہ کے جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے کہہ دے گا کہ تقریر کرو. تقریر میں نے کی، نہ نہیں کی. اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی نے کہا نا تقریر کرو تو میں نے تقریر کی ہے. ایسا ہوا ہے کہ مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا اور تقریر کروائی نہیں گئی. نعتیں سنوا کے مجھے تو پھر مجھے فارغ کر دیا، جی وہ ٹائم ہو گیا ان پھر سے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ محفل میں بیٹھا ہوا محفل میں نہ ہو، دھیان اور طرف ہو. ساری آیتیں نہیں پڑھی، ایک آیت پڑھی ہے. جو آیتیں اس سے پہلے ہیں میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں. یہودیوں کی کارستانیاں اللہ پاک جل جلالہ بیان فرماتا ہے، اور ان میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ بھی ہم نے نوٹ کرنا ہے. اللہ پاک جل جلالہ اپنے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اے محبوب ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر اور دریا کے کنارے تھی. اور پھر ہوا کیا تھا، میں آپ کو زبانی اس کی کہانی تھوڑی سی سنا دیتا ہوں. وہ دریا کے کنارے بستی تھی. ان کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا. اور وہ لوگ دریا سے مچھلی کا شکار کر کے تو استعمال کیا کرتے تھے، کھایا پیا کرتے تھے، بیچتے بھی ہوں گے کیونکہ سارے ہی تو شکار نہیں کرتے. جنہوں نے کیا انہوں نے دوسروں کے آگے بیچ دیا.
ایسے بھی ہو سکتا ہے. انہیں منع کر دیا گیا کہ تم نے ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا. انہوں نے بات نہیں مانی. بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے ذرا توجہ کرنا. جب دین کی بات کہی، اللہ کی بات پہنچ رہی ہو، پھر نہ ماننا، سستی کرنا، پڑے رہنا، وہاں کرنا اور کوئی حرکتیں کرنا، دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے. جب انہیں کہا گیا کہ تم کیا کرو، عبادت کرو، مچھلیاں نہ پکڑو، تو اللہ پاک جل جلالہ فرماتا ہے کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تھا نا تو مچھلیاں سامنے تیرتی ہوئی نظر آتی، اوپر پانی کے بھرپور. اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو نہیں آتی تھی، ان کے پاس نظر ہی نہیں آتی تھی. یعنی 6 دن نظر نہیں آتی تھی، اور جب 7واں دن آ جاتا تھا اس دن سامنے نظر آتی تھی. امتحان تھا نا. تو اللہ پاک فرماتا ہے جل جلالہ جب ہم نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو پھر یہ ہوا. اور فرمایا جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں نا، ہم ان کو اس طرح آزماتے ہیں. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم نے انہیں آزمایا. یہ بدلہ اس کا تھا، جزا اس کی تھی، سزا اس کی تھی جو وہ بات نہیں مانتے تھے. پھر کیا ہوا؟ ان کے 3 گروہ ہیں. ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو ان کو روکتا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا نہ پکڑتا تھا نہ روکتا تھا، پکڑنے والوں کو برا سمجھتا تھا. اب جو روکتے تھے نا، جو نہ روکتے تھے نہ پکڑتے تھے، وہ ان کو کہتے ہیں لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ تم ان کو کیوں روکتے ہو، ان کو نصیحت واز کیوں کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا یا سخت عذاب دے گا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی، ہونا تو ایسے ہی تھا اور ہوا. پھر انہوں نے کیا کہا، یعنی روکنے میں فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. کسی کو دیکھو غلط کام کرتے ہوئے تو اسے کہو، کوئی بات نہیں مانتا، سیدھی راہ پر نہیں چلتا، پھر بھی اس کو کہو تاکہ وہ چلنا شروع ہو جائے، حتیٰ کہ وہ سیدھی راہ پر چلنا شروع ہو جائے.